مبین۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص۔ حضرات ذی حباب، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک انتہائی اہم ہے، کیونکہ ہمارا بگڑا ہوا معاشرہ اور بگڑے ہوئے لوگ، قرآن و شریعت میں تبدیلی کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ آمد مقصد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا اور آج ہمارے رویے کیا ہیں، اس عنوان کے تحت آپ احباب کے سامنے چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنوں میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بیان کرنے کے بعد اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا پیروکار بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دور کے اندر مبعوث کیا گیا، اس دور کے اندر جہالت عام تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، بیٹیوں کی وراثت کو چھین لیا جاتا، جھوٹ بولا جاتا، غیبت، گناہ کے کام، زنا، چوری، یہ تمام کام عام تھے۔ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگ موجود نہیں ہیں۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلے تورات، انجیل، زبور میں موجود ہے کہ ایک محمد نامی شخص صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا، وہ آخری نبی ہوگا، اس کے بعد نبی نہیں کوئی آئے گا۔ لوگ اس بات کو مانتے تھے، اور عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہم میں سے آئے گا، کہ ہم اس کے پیروکار بنیں گے، ہم اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، ہم مسلمان ہوں گے، وہ ہمارا نبی ہوگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور مقصد، جب آمد ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصد کو رکھا، اس مقصد کو رکھنے سے پہلے آپ کا چچا ابو لہب آپ پہ جان فدا کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کے لیے ہمہ پیش تیار ہے کہ کوئی بندہ بھی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دے سکتا، میں اپنی جان بھی قربان کر دوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو کفار جان دینے کے لیے تیار تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقصد کو رکھا، آمد کے ساتھ ساتھ جب اپنے مقصد کو پیش کرنا، جب شریعت کا نزول ہونا شروع ہو گیا، تو ابو لہب نے کیا کہا تھا اس پہاڑی کے اوپر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں اس لیے ادھر بلایا ہے کہ آپ اپنی نبوت کا اعلان کریں، آپ اپنی شریعت کا اعلان کریں، آپ اپنے مقصد کا اعلان کریں۔ ہم آپ کی شریعت اور آپ کی دعوت اور آپ کے مقصد کو ماننے والے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ابو لہب نے، جو آپ پہ جان فدا کرنے کے لیے تیار تھا، آپ کو برا بلا کہا، اللہ نے آسمانوں سے قرآن بنا کے نازل کر دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، اور قیامت تک یہ قانون بنا دیا ہے، جو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی زبان درازی کرے گا، اپنے ہاتھ اٹھائے گا، اپنی کوئی بھی چیز استعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو شل کر دے گا، اس کی زبان کے اندر سے قوت گویائی کو ختم فرما دیں گے، ان کی دنیا کی معیشت کو تنگ کر کے رکھ دیں گے۔ اور ابو لہب کا کیا انجام ہوا ہے، کیسے مرا وہ آپ احباب کے سامنے واقعات آپ سنتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ ساتھ آمد مصطفیٰ، منٹھار مصطفیٰ، نعرے آپ سنتے ہیں، ربیع الاول میں پورا مہینہ آپ سنیں گے۔ اور عجیب بات ہے، مجھے یہ فلسفہ ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ ربیع الاول کے بعد بھی پھر بھی یہ آمد کے نعرے اور مرحبا کے نعرے یہ سننے کو ملیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے مقصد کو اس وقت سامنے رکھتے تو آپ کی پیدائش کے دن کے اندر اختلاف نہ ہوتا۔ آپ کی پیدائش کے دن اختلاف کیوں ہے کہ آپ ایک عام سے انسان بن کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں مبعوث کیا تھا، اور پھر کئی مسائل ہیں، آپ میں کون سے مسائل کو تذکرہ کروں، نور اور بشر کا مسئلہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ نبی کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں بلکہ نبی کو نور بناتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور انسان نہیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کیسے ہوئی؟ نور کی بیٹیاں نہیں ہوتی، اگر نور کی بیٹیاں ہوں تو پھر نور ہوں، اگر وہ نور بن کے پیدا ہوئے
اگر ان کا نور بن کے نزول ہوا ہے، اگر وہ بشر نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کیوں شہید کیے گئے ہیں؟ انسان طاقتور اتنے زیادہ نہیں ہے جتنے نورانی مخلوق اللہ تعالیٰ کے فرشتے طاقتور ہیں۔ بندہ جتنا بڑا بھی طاقتور ہو نا، بندہ کسی کے سانس کو نہیں کھینچ سکتا۔ ڈاکٹر کے پاس زہر کے ٹیکہ لگانے کے لیے زہر بھی موجود ہے، ٹیکہ بھی موجود ہے، لیکن اس کے اندر سے جان نہیں نکال سکتا جب اللہ حکم نہ دیں اور یہ فرشتے نکال نہ لیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے اندر رہی۔ آپ کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہمارے لیے کیوں اسوہ ہے؟ جب آپ نور ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل نہیں بن سکتے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے بلکہ بشر بن کے آئے ہیں، انسان بن کے آئے ہیں۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر نور بنا کے بھیجتے تو پھر ہمارے لیے ان عبادات کا، ان شریعت کا عمل کرنا مشکل ہو جاتا۔ اور یاد رکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کریں، آمد کو ماننے کے لیے ہر بندہ تیار ہوتا ہے، لیکن مقصد کو بیان کر کے مقصد کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا یہ مشکل بات ہوتی ہے۔ آمد ہر بندہ بیان کر سکتا ہے، سلوٹ ہر بندہ پیش کر سکتا ہے، سلامی ہر بندہ دے سکتا ہے، لیکن دل سے احترام ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ سلوٹ کرنے والے ہزاروں کا مجمع ہو تو ان میں سے آپ پہ جان فدا کرنے والے ہزار نہیں ہوں گے بلکہ آپ سے چند لوگ ہوں گے۔ اور یہ بات اپنی طرف سے نہیں کرتا، آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ کرام موجود ہیں۔ جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، 313 موجود ہیں۔ ادھر کفار کا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پریشان ہو گئے، اپنے ہاتھوں کا کشکول بنا کے اپنے رحمان کے دربار میں رکھ دیا۔ اللہ ساری زندگی اتنی دیر ہوگی نبوت کے بعد، جب تو نے نبوت دی ہے، اپنے تمام احکامات کے ذریعے، اپنی تمام دن اور رات کی محنت کے ذریعے یہ 313 تیار کیے ہیں۔ اگر کفار نے انہیں شہید کر دیا، اگر ہم آج ناکام ہو گئے تو اللہ تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت اور مدد فرشتوں کے ذریعے ان صحابہ کرام کی کر دی ہے۔ اور جن صحابہ کرام کی مدد اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے کرے، جن کی مدد اور نصرت فرشتے کریں، اور جن کو غسل جو ہے وہ فرشتے دیں، جن کے جنازے کے اندر جو ہے کندھا دینے والے فرشتے موجود ہوں، جن کو قبر کے اندر دفن کرنے تک فرشتے موجود ہوں۔ آج لوگ ان اصحاب کا انکار کریں، جو لوگ اصحاب کا انکار کرتے ہیں وہ اصحاب کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کا انکار کرتے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب کو برا بھلا کہا جائے، اگر ایک طالب علم ہے نا، اگر فیل ہو جائے تو والدین بچے کو اتنا کچھ نہیں کہتے ہیں، سب سے پہلے ہیڈ ماسٹر کے پاس جاتے ہیں، قاری صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ تو انہوں قاری صاحب منڈا دیتا سی 3 سال ہو گئے نے 10 سپارے کیتے نے، آپ کیا پڑھاتے ہیں انہیں؟ بچہ فیل ہو گیا، وہ دوسرے لڑکے کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب ناکامی اصحاب کی طرف لے جا کے آپ اصحاب کی طرف تو انگلیاں اٹھاتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بدبخت اور زندیق لوگ اصحاب کو برا کہنے کے ساتھ ساتھ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، مقصد کا، آمد کا انکار کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ مقصد نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد اور نصرت کی ہے وہ آپ احباب کے سامنے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور کے اندر آئے، ظلمت، اندھیرے، گھاٹیاں، سیاکاریاں، زنا، جھوٹ، غیبت، حسد، یہ عام چیز تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے انسانیت کا سبق دیا ہے کہ انسان کس کو کہتے ہیں۔ انسانیت کا پہلے سبق کہاں پڑھایا جاتا تھا؟ لوگ تو درندے بن چکے تھے، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، بیٹی کو بیٹی کا حق دیا، ماں کو ماں کا حق دیا، باپ کو باپ کا حق دیا، بہن بھائیوں کے اندر محبت کی چیزوں کو بیان کیا، اپنے اصحاب کے درمیان محبت کی چیزوں کو بیان کیا۔ اس سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے وہ بھی آپ کے سامنے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور مقصد بیان کرنے کے بعد لوگ کیسے بن گئے یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ انسانیت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا۔ اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا اور نوید عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پکار تھی کہ اللہ وہ نبی بھیج، اگر وہ ہماری زندگی کے اندر آ جائے تو ہم اپنی نبوت اور شریعت اور ان کے احکامات کو چھوڑ کے نبی ہو کے اور خلیل اللہ ہو کے وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اگر تیرا نبی خاتم النبیین پیغمبر آ جائے،
ہم اپنی رسالت اور نبوت اور اپنی شریعت کو چھوڑ دیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ان کا کلمہ پڑھ کے ان کے امتی بن کے زندگی بسر کریں گے۔ اور آج کا کوئی بندہ اپنے امام کو، اپنے پیشوا کو کھڑا کر کے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کا انکار کرے، میں کیسے مانوں کہ تو آمد کو بیان کرتا ہے؟ دل کے اندر اور بات ہے اور زبانوں پہ اور بات ہے۔ کاٹ دیں گے وہ ہاتھ جو مٹائے نام محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، کاٹ دیں گے وہ ہاتھ جو مٹائے نام محمد کا، چوم لیں گے وہ قلم جو لکھے نام محمد کا، کتنی پیاری ہے وہ زبان جو لیتی ہے نام محمد کا۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے، ہماری تو یہ دعوت ہے، ہماری تو یہ فکر ہے۔ اہل حدیث کا منہج اور اہل حدیث کا سٹیج ہو، یہاں پہ کسی کے لوگوں کے پیر اور امام کی بات نہیں ہوتی، بلکہ یہاں تو پیران پیر کی بات ہوتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے، یا اللہ کے قرآن کی بات ہوتی ہے، اس سے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ اور ہمیں کہتے ہیں گستاخ ہے، یہ بھی بات گستاخی کی بات میں آگے جا کے بیان کرتا ہوں۔ احباب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جامع ترمذی کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سے افضل جو ہے وہ انسانوں کو بنایا اور ابن آدم کو بنایا، اور ابن آدم میں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پسندیدہ قبیلہ جو بنایا ہے وہ عرب کا قبیلہ بنایا، اور عرب کے قبیلے میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھ کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فضیلت جو ہے اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں۔ جب ان سے بڑھ کے کوئی امام نہیں، جب ان سے بڑھ کے کوئی پیر نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جشن کو بیان نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنے مشن کو اپنے سامنے رکھا ہے، اور لوگ نام مٹانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ نام کیسے مٹاتے ہیں؟ ہمیں غافل کرتے ہیں لوگ، ہمیں لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے پاؤنڈ کے کیک بنا کے اوپر نام لکھ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام لکھ کے اوپر چھریاں چلا دیتے ہیں۔ اور وہ واقعہ یاد رکھو، صلح حدیبیہ کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کفار جو ہے وہ صلح کروانے کے لیے تیار نہیں، صلح کرنے کے لیے تیار نہیں، اے علی میرا نام یہاں سے مٹا دو، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے حبیب جی یہ علی کی غیرت کا وارہ نہیں کرتی، جہاں پہ محمد کا نام لکھا ہو صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ نام علی مٹا دے، وہاں پہ حیدر کرار نام کو مٹا دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حبیب جی مر سکتا ہوں لیکن یہ نام نہیں مٹا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے اگر تو نام نہیں مٹانا چاہتا تو مجھے بتا، میں نام مٹا دیتا ہوں۔ وہ تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح نام مٹانے سے بھی انکار کرتے تھے، آج لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کے اوپر چھریاں چلا کے آمد مقصد مصطفیٰ کو بیان کرتے ہیں۔ میں کیسے مانوں کہ تم ادھر کیک کے اوپر محمد مصطفیٰ کا نام لکھنے کے بعد اوپر چھریاں چلا کے تم کہو کہ ہم آمد کو بیان کرتے ہیں، ہم مقصد کو سمجھتے ہیں، ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں، ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں، ہم شریعت پہ عمل کرتے ہیں۔ نہ تم نے محمد مصطفیٰ کی آمد کو بیان کی ہے اور نہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو بیان کیا ہے۔ اگر تم مقصد کو سمجھے ہوتے تو اصحاب کی سیرت پہ ہوتے۔ جب تم نے اصحاب کی زندگی کو چھوڑے تو تم دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو کے رہ گئے ہو، تم جتنا نام مٹاتے رہو، لیکن اللہ کا قرآن بول بول کے کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا لوگ نام مٹائیں، یہاں پہ چھریاں چلائیں، میں اللہ آپ کے نام کو قیامت کی دیواروں تک بلند رکھوں گا۔ اور قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ جہاں پہ اللہ نے اپنا ذکر کیے وہاں پہ محمد مصطفیٰ کا ذکر کیے، جہاں پہ شریعت کے اندر، جہاں پہ احکام کے اندر اپنی ربوبیت اور اپنی الوہیت اسماء و صفات کا ذکر کیے، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ذکر کر کے آپ کے مقصد کو بھی بیان کیا۔ مقصد کو کیا سمجھیں؟ مقصد یہ نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ کی کلام کے بعد کوئی اور کلام پڑھا جائے۔ اپنے امام کی کتاب لے کے یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ پیش کرتے ہیں۔ اہل حدیثوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم قرآن اور حدیث کے علاوہ ہم اپنے علامہ احسان علی ظہیر کی کتاب لے کے آتے ہیں، ہم اپنے فلاں محدث اور شیخ کی بات لے کے آتے ہیں، ہم ان کا قول لے کے آتے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے علامہ احسان رحمہ اللہ، اگر ہمارے وقت کے مجدد اور محقق کی بات محمد مصطفیٰ کی بات کے ساتھ ٹکرا جائے، ہم اپنے مجدد اور محقق کو ٹھکرا سکتے ہیں، اس کو تو ہم اس کی بات کا انکار کر
کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ محمد مصطفیٰ کی مہر لگ جائے ہم وہاں پہ کسی کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ہمارے نزدیک وہ کوئی وقار والی بات نہیں ہے۔ جہاں پہ مصطفیٰ کی مہر لگ جائے، تم سننے اور پڑھنے کے بعد، مصطفیٰ کی بات کو جاننے کے بعد، مقصد کو سمجھنے کے بعد اپنے اماموں کی کتابوں کو پیش کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کیا یہ آمد کو بیان کرنا چاہتے ہیں یا مقصد کو بیان کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کوئی اور دین پیش کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ہمیں غافل کرنے لگے ہیں۔ ہم غافل نہیں ہیں ان باتوں سے، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہیں۔ ہمارے دل کے اندر جذبات اور احساسات موجود ہیں، ہمارا مرنا اور جینا محمد مصطفیٰ کی ذات کے لیے۔ اگر ان کی ذات اور بات کے خلاف کسی کی بات آئے ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تورات کی تلاوت کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا چہرہ زرد ہو گیا، سرخ ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ تبدیل ہونے لگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو قرآن کے آ جانے کے بعد تو تورات کو پڑھتا ہے، تو یہ بتا تو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ کرتا ہے؟ فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اے عمر ابھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تھوڑے دن کے بعد کہنے لگے کہ اللہ کے نبی جی میں اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اور بعض روایت کے اندر اسی وقت اپنی کلام کو تبدیل کیا، اسی وقت کہا کہ میں آپ سے سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں، اپنے والدین سے بعد میں کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتا ہے تو تیرے ایمان کی تکمیل ہے، تو ایمان لے کے آیا ہے۔ ایمان کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب محمد مصطفیٰ پہ ایمان لایا جائے، جب ان کی بات کو مانا جائے، جب ان کی شریعت کو مانا جائے، جب ان کے طریقے کو مانا جائے۔ یہ کیسا طریقہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، فرمایا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ یہ سمجھے کہ وہ محمد مصطفیٰ سے بھی محبت کرتا ہے اور اپنے رحمان سے بھی محبت کرتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کے حبیب سے محبت کرے، مصطفیٰ سے محبت کرے۔ جس کا تعلق اور جس کا پیار محبت جو ہے مصطفیٰ کے ساتھ قائم ہو گئی، وہ یہ سمجھے کہ میرا اللہ کے ساتھ پیار قائم ہو گیا ہے۔ اپنی محبت ہم نے بیسک کو سمجھا ہے، ہم نے مقصد کو سمجھا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد، آمد کا مقصد کیا ہے؟ کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور ایک بات بتلانا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تک میں اپنے مصحف قرآنی کو کھول کے دن میں کئی دفعہ قرآن زبان سے پڑھتے رہتے ہیں اور ذکر و اذکار بھی کرتے رہتے ہیں، فرماتے ہیں جب تک میں قرآن مجید کو کھول کے، مصحف قرآنی کو کھول کے میں تلاوت نہ کروں، میں اس دن کو دن ہی تصور نہیں کرتا۔ جس دن میں قرآن مجید کی قرآن کھول کے، مصحف قرآنی کو کھول کے میں تلاوت نہ کروں۔ اور ہمارا دن و روز کیسے گزرتا ہے؟ ہم دعوے دار ہیں، ہم مقصد کو سمجھتے ہیں، ہم آمد کو بیان کرتے ہیں، ہم دیکھیں کہ ہمارا دن کیسے گزر جاتا ہے، پتہ نہیں کیسے راتوں کو نیند آ جاتی ہے۔ اگر کہا جائے، لوگوں کو کوئی ایسے دوست بھی موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ قاری صاحب رات میں نیند ہی نہیں آتی جو تکر گانے نہ سنیے۔ جب تک فلمیں نہ دیکھیں، جب تک ہم سیاکاری کے کام کو نہ دیکھیں نیند ہی نہیں آتی۔ تم نے نہ مقصد کو سمجھا نہ آمد کو سمجھا۔ اگر تم نے مقصد اور آمد کو سمجھا ہوتا تو تم قرآن مجید کی تلاوت کرتے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے اور اللہ سے محبت کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے گھرانے کے ساتھ ساتھ میرے عشری قبیلے کے لوگ میرے صحابہ کرام کے خیمے ہیں، میں یہ نہیں جانتا کہ کس صحابی کا خیمہ ہے، یہ کس صحابی کا خیمہ ہے، یہ کس صحابی کا خیمہ ہے، لیکن جب میں رات کو اٹھ کے جب میں چکر لگاتا ہوں اپنے ان اصحاب کے خیموں کا تو مجھے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ فلاں صحابی اور فلاں صحابی کے رونے کی آواز آ رہی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کو قائم کر رہے، اللہ سے پیار کو قائم کر رہے۔ ان کے گھرانوں کے اندر سے آواز آئے قرآن کی یا مصطفیٰ کے فرمان کی، اور ہمارے گھروں کے اندر آواز آئے انڈیا کی کنجری اور گلوکاروں اور بدماشیوں اور عیاشوں کی آواز آئے، اور ہم کہیں کہ ہم نے آمد کو بھی سمجھے، ہم نے مقصد کو بھی سمجھے، ہم مصطفیٰ سے محبت اور پیار کرنے والے بھی ہیں۔ ہم نہ مقصد کو سمجھے نہ آمد کو سمجھے۔ اگر مقصد اور آمد کو سمجھا ہوتا تو ہمارے گھروں سے بھی قرآن کی صدائیں اور قرآن کی آوازیں آیا کرنی چاہیے تھی، جس طرح صحابہ کے گھروں کے اندر سے آوازیں آیا کرتی۔ آج بندہ اگر ان پڑھ ہے، سفید داڑھی ہو گئی ہے، کہتا ہے کہ قاری صاحب
ساری اولاد ساڈا آکھا ہی نہیں مانتی، ساڈا کہنا ہی نہیں مانتی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ ان پڑھ ہیں، ایک دن جا کے مدرسے کے اندر نہیں بیٹھے، آپ ایک دن جا کے سکول کی تعلیم کو حاصل آپ نے نہیں کیا، لیکن آپ کی بیٹی پی ایچ ڈی کر گئی ہے، سکالر بن گئی ہے، آپ کی بیٹی بڑے عہدے پہ پہنچ چکی ہے، ماہانے کا 50,000 70,000 کما سکتی ہے، اور تو یہ کہتا ہے کہ تیری بیٹی تیرا کہنا نہیں مانتی۔ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ اگر تو ان پڑھ ہونے کے بعد تیری بیٹی سکالر اور پی ایچ ڈی ایم فل کر سکتی ہے، تیری بیٹی ماہانہ کا 70,000 کما سکتی ہے تیری محنت اور کوشش کی وجہ سے، اور تو یہ کہتا ہے کہ میری بیٹی میرے کہنے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتی، میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ اگر تیری محنت کی وجہ سے بیٹی پی ایچ ڈی کر سکتی ہے تو تیری بیٹی تیری محنت کی وجہ سے احادیث کو حفظ بھی کر سکتی ہے اور نمازی بھی بن سکتی ہے۔ ہم نے کیا مقصد کو سمجھے؟ ہم نے یہ مقصد کو سمجھے کہ اپنی بیٹی کو 2 ٹرک جہیز دے دینے، یہ مقصد مصطفیٰ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کی ہے، کیا پاس تھا سیدنا علی کے؟ کرائے کا مکان ہے جہاں پہ رہتے ہیں، گھر کوٹھیاں بھی نہیں ہیں، کاریں بھی نہیں ہیں، نہ کوئی پلنگ ہے، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز موجود ہے۔ کرائے کے مکان کے اوپر کون ہے جنہیں شیر خدا کا لقب، حیدر کرار کا لقب ملے، جو خلیفہ چہارم ہیں؟ ان کو شریعت دی گئی ہے کہ تم نے آگے پیغام کو پہنچانا ہے، ان کے پاس کرائے کے لیے مکان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ علی پہلے کوئی بلڈنگ تیار کرو پھر جا کے میں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا، کہ پہلے 2 ٹرک جو ہے سامان کے جہیز کے بھجواؤ پھر رشتہ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ یہ کہا ہے کہ اے علی بس میں یہ چاہتا ہوں، اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کرنا چاہتا ہوں، ایسا شخص ہے جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اور مصطفیٰ بھی محبت کرتے ہیں، فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، انسان بھی محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی جو ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں دی ہے۔ اور ایک دن ایسا بھی آیا ہے، آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئیں، آپ موجود نہیں ہیں، واقعہ مختصر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گھر کے اندر آئے، سیدہ واپس اپنے گھر کے اندر لوٹ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر آئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی بیٹی یہاں پہ آئی تھی، آپ کے لیے کوئی پیغام لے کے آئی تھی، کوئی بات لے کے آئی تھی، میں نے کہا کہ یہاں پہ بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھی نہیں، وہ چلی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھنا گوارا نہ کیا، بلکہ اپنی بیٹی کے گھر کے اندر جا کے کہا بیٹی کیا چاہتی ہے، کیا سوال کرنا چاہتی ہے، کس ضرورت کے لیے آئی ہے؟ اپنے ہاتھوں کو دکھانے لگی، ابا جان خاتم النبیین پیغمبر، آپ جیسا اللہ نے دنیا کے اندر نبی نہیں بھیجا، آپ جیسا معصوم نہیں بھیجا، اگر اللہ نے اپنے بعد درجہ دیے تو آپ کو دیا ہے، آپ کی لفظ جگر ہوں، آپ کی بیٹی ہوں، آپ کے پاس غلام موجود ہیں، لیکن ابا جان یہ ہاتھ دیکھیں، ہاتھوں کے اوپر چکی کو پیس کے چھالے بن چکے ہیں، اگر آپ اور آپ کی بہن اور بیٹی یا میری بہن ہمارے در کے اوپر آئے اور کہے کہ ابا جان بھائی جان یہ دیکھیں کام کر کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں، کیسا وہاں پہ بندے کے وہ حالات طاری ہو جائیں گے اور کیسے آنسو ٹپکنا شروع ہو جائیں گے، اور ہو محمد مصطفیٰ کی بیٹی اور چل کے آئے محمد مصطفیٰ اور آ کے بیٹی کیا کہہ رہی ہے، مقصد کو بیان کر رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگی کہ یہ تو میرے ہاتھوں کو عالم ہے اور میرے خامن کے کندھے پہ مشکیزہ اٹھا کے نشانات پڑ گئے ہیں، اے پیغمبر میرے ابا جان جی مجھے ایک غلام دے دیں تاکہ ہمارے کام کے اندر وہ مدد کر دیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹی میں آپ کو زیب و آرائش دینے کے لیے نہیں آیا، آپ کو سہولتیں دینے کے لیے نہیں آیا، مقصد کو بیان کیا، جس مقصد کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو غلام ہیں ان کو بیچ کے اصحاب صفہ پہ جو دین پڑھنے والے ہیں، شریعت پڑھنے والے ہیں، ان پہ میں ان مال کو خرچ کروں گا، میں آپ کو غلام نہیں دے سکتا۔ یہ مصطفیٰ کی بیٹی کو انکار ہو رہا ہے، مصطفیٰ خود انکار کر رہے ہیں آپ کو غلام نہیں مل سکتا۔ ایسی بیٹی جو جنت میں عورتوں کی سردار ہے، جس کے بیٹے جو ہیں قیامت کے دن جنت کے انسانوں کے مردوں کے سردار ہیں، ان کے گھرانے کا یہ عالم ہے، پھر بھی کبھی ناشکری نہیں کی۔ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے کھانے کے لیے پینے کے لیے، پھر بھی کہتے ہیں اللہ نے سن دیتا کی ہے، اللہ نے ہمیں دیا کہ
4 4 5 5 مربے بن گئے ہیں، اپنی فیکٹریاں بن گئی ہیں، محلات بن گئے، اپنے گھرانے بن گئے، اپنی بیٹیوں کے رشتے بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، پھر بھی ناشکریہ کہ اللہ نے ہمیں دیا کہ یہاں پہ مقصد کو سمجھے اور اپنی باتوں کو سمجھے، اپنے رویہ کو سمجھے کہ ہم نے مقصد احمد مصطفیٰ اور اپنے رویے کو ایک جیسا رکھا ہے۔ فرمایا کہ میں ان غلاموں کو بیچ کے میں ان لوگوں پہ خرچ کروں گا جو قرآن کو پڑھتے ہیں یا حدیث کو پڑھتے ہیں، ان اصحاب پہ خرچ کروں گا، اصحاب رسول پہ خرچ کروں گا، اپنے پڑھنے والوں پہ خرچ کروں گا۔ آج لوگ ان پہ بھونکیں اور ان پہ اپنی بکواسات کریں کہ جو محمد مصطفیٰ کے سامنے بیٹھ کے دین اور شریعت کو سیکھتے رہے ہیں۔ ہمارا ہر پل محبت اور پیار جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اصحاب سے محبت کرتے ہیں۔ جو اصحاب سے محبت نہ کریں وہ مقصد کا انکار کرتے ہیں، وہ احمد مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں، اور ہم ایسے لوگوں سے محبت بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہماری محبت ایسے لوگوں سے ہے جو اصحاب سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اصحاب نے ہی تو مقصد کو بیان کیا، اور کس نے بیان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گندی اوجری ڈالی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو شہید کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، حضرت خباب کو سولی پہ لٹکایا گیا، حضرت زنیرہ کے 2 ٹکڑے کیے گئے، حضرت زینب کے پیٹ کے اندر خنجر مارا گیا، اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئلوں کے اوپر لٹا دیا، اور کفار نے پوچھا اے بلال تم ادھر لیٹتے ہو کیا تمہیں تکلیف نہیں ہوتی؟ کہتے ہیں کہ جب تم مجھے یہ کوڑے مارتے ہو یا میرے جسم کے اوپر پتھر رکھ دیتے ہو، نیچے انگارے رکھ دیتے ہو، جب میری زبان سے آد آد کی صدائیں نکلتی ہیں تمہیں اتنا مزہ مارنے بھی نہیں آتا۔ جب تم پتھر رکھتے ہو، جب تم اوپر سے کوڑے برساتے ہو، جب میں اپنے مصطفیٰ کا مقصد بیان کر رہا ہوتا ہوں، آد آد کی آوازوں کو بلند کر رہا ہوتا ہوں، جتنا مجھے مزہ آتا ہے اتنا آپ کو مزہ نہیں آتا۔ یہ ہے، یہ ہے سیرت، یہ ہے مقصد۔ آج بازاروں کے اندر جھنڈیاں لگا کے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے جشن کو بیان کر دیے۔ کل اور ساتے اور 40 میں بھی ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ دین اسلام کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کل 7واں 40واں نہیں کیا گیا، ان سے پاکیزہ شخصیت کوئی نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر عمر صدیق، حضرت طلحہ زبیر سعد سعید بلال، ان صحابہ کرام، کسی صحابہ کرام کا کل اور 7واں تم پیش کر دو، خدا کی قسم اسی منبر پہ ہم اعلان کریں گے مصطفیٰ کے فلاں صحابی کا جو ہے وہ کل 7واں 40واں ہوا ہے، ہم کریں گے۔ اور آج لوگ اپنے باپ کے کل اور 7ویں اور 40 میں کرتے ہیں، اور یہ بات کہتے ہیں کہ ہم کل اور 7واں کر رہے ہیں، 40واں کر گئے ہیں۔ لوگ آ جائیں اپنے آپ کو یہ بات کہتے ہیں، لیکن بات کو جو سمجھانا چاہتا ہوں، بیان کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ اپنے باپ کے وفات پہ کل 7واں اور 40واں کرتے ہیں، لوگوں سے مانگتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، لوگوں سے نہیں مانگتے، اپنے پاس پیسے بھی موجود نہ ہوں، کوئی چیز بیچ کے اپنے باپ کو کل بھی کریں گے، 7واں بھی کریں گے، 40واں بھی کریں گے، اپنے باپ کو تو اتنی زیادہ اہمیت دیں گے، لیکن مقصد مصطفیٰ کا انکار کرتے ہوئے اپنی جھولیوں کو اٹھا کے ربیع الاول کے اندر ایک ایک دروازے پہ جا کے کہتے ہیں کہ آج مصطفیٰ کی آمد ہونی ہے، لوگوں نے آنا ہے، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے، جھنڈیوں کو لگانا ہے، فلاں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ہمیں چندہ دو۔ اپنے باپ سے زیادہ تم نے مصطفیٰ کو کیا قدر دی ہے؟ تم نے تو نیچے رکھا ہے مصطفیٰ کو، اور ہمیں کہتے ہو گستاخ ہیں۔ ہم بھی جھنڈیاں لگانا چاہتے ہیں، اہل حدیث بھی میلاد منانا چاہتے ہیں، ذرا کوئی بات تو بتلاؤ کہ ہم بھی کوئی میلاد منانا چاہتے ہیں، ہمیں تو بتاؤ کہ تم ان گلیوں کے اندر روزہ بناتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کو بنا کے ان لکڑی اور گتے کا روزہ بنا کے چند دنوں کے بعد اس کو گرا دیتے ہو۔ مصطفیٰ کا روزہ وہاں پہ ہوتا ہے، روزہ تم من ریاض الجنہ میں ہوتا ہے، جو اللہ نے جنت میں ٹکڑے کو زمین کے اوپر بھیجا ہے، وہاں پہ مصطفیٰ کا روزہ ہوتا ہے، اور اس سے پاکیزہ چیز موجود نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ ہم بھی روزہ کو بنانا چاہتے ہیں، ہم بھی جھنڈیاں لگانا چاہتے ہیں، ہم بھی جشن منانا چاہتے ہیں، بتاؤ تو صحیح ہم کیسے منائیں؟ کہتے ہیں کہ گلیاں صاف کر لو اور پھر روزہ بنا لو۔ میں نے کہا کہ گلیاں صاف بھی کر لی جائیں، پھر بھی روزہ یہاں پہ نہیں بنایا جا سکتا۔ کہا کہ خوشبو کو چھڑک لیا جائے، میں نے کہا پھر بھی روزے کو نہیں بنایا جا سکتا۔ روزہ وہاں ہوتا ہے جہاں پہ اللہ نے دنیا کے اندر جس ٹکڑے کو اپنے آسمانوں سے جنت کا ٹکڑا بھیجا، روزہ وہاں پہ ہوتا ہے، روزہ اور کسی جگہ پہ نہیں ہوتا۔ ہم کہاں پہ بنائیں روزہ؟ یہ گلیاں ناپاک ہیں، یہ گلیاں ٹھیک نہیں ہیں۔ یہاں پہ مقصد کو سمجھے، اہمیت کو سمجھے، جشن کو سمجھے اور مشن کو سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہمیں بھی خوشی ہے، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔
ہم بھی پیار کرتے ہیں۔ یہ بات نہیں کہ بات پہلے میں نے کی ہے، سلوٹ ہر بندہ کرتا ہے لیکن بات کو ہر بندہ تسلیم نہیں کرتا۔ میرے مسلک کی بات نہ مانو، اہل حدیث نہ کہلواؤ، وہابی نہ کہلواؤ، میں اعتراض نہیں کرتا، نہ مجھے اعتراض ہے، اور بات کا انکار بھی کر دو مجھے کیا انکار ہے۔ اب آپ قرآن کی جہاں پہ بات آ جائے، جہاں پہ حدیث کی بات آ جائے، پھر قرآن اور بات کی بات کو قبول کرو اور قرآن کی اس آیت کو یاد رکھو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ جب تمہارے درمیان آپس کے اندر جھگڑا ہو جائے، قرآن نے اس اصول بیان کیا کہ قرآن کی طرف آنا ہے، حدیث کی طرف آنا ہے۔ جب اس کی بات آ جائے، جب ایسی نماز قائم ہو جائے تو پھر ان کی احکامات اور شریعت کو آپ نے اپنانا ہے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہاں پہ قرآن مجید کے اندر یہ آیات موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، ہم وفات بیان کریں، ہم پہ پرچے ہو جاتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد بیان کریں، ہم پہ پرچے ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، قرآن پہ کیا اعتراض کرو گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن جاری ہوئے، اللہ نے شریعت نازل کی ہے مصطفیٰ کی زبان سے، یہ اصول اور قانون بیان کیے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو یہ بات کو رکھیں اور اس حدیث کو رکھیں، جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک کو چبا کے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی سکت موجود نہیں تھی کہ مسواک کو خود چبا لیتے، آپ نے چبا کو دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب روح پرواز ہو گئی، سیدہ روتی ہوئی دروازے پہ دستک دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اصحاب تمہارے مصطفیٰ وفات پا چکے ہیں۔ تمام اصحاب نے اس بات کو تسلیم کیا۔ اگر یہ بات کہتے ہو، یاد رکھو مسلمانوں کی جماعت، آپ اپنے امام کی بات کو چھوڑو، اپنی شریعت کو چھوڑو، اپنی طریقت کو چھوڑو، اپنے پیغام کو چھوڑو۔ جو دعوت دینا چاہتا ہوں قرآن اور شریعت کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ یہ سیدہ فرما رہی ہیں کہ آپ کے پیغمبر فوت ہو چکے ہیں۔ اصحاب آئے اور دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے بوسہ لیا ماتھے کا، اور میت کے بوسے کا استدلال کہاں سے کرتے ہو؟ وہ اسی حدیث سے کیا جاتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہی نہیں ہوئے تو پھر بوسے کا استدلال کیسا ہے؟ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی ہوئی، جو یہ کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے عمر آپ کو نہیں پتہ، مجھے پتہ ہے، قرآن مجید کی 2 آیات تلاوت کی کہ ہر بندے نے مرنا ہے، ہر بندے کو فوت ہونے۔ جو اللہ کی شریعت کو مانتا تھا، اللہ کی طریقت کو مانتا تھا، وہ اللہ آج بھی زندہ ہے، اور جو مصطفیٰ کی شریعت کو اور ان کو اپنا خالق اور داتا کہتا تھا، وہ آج فوت ہو چکے۔ تو آج کے بعد جو لوگ اس بات کے اقراری ہیں، وہ اس بات کو چھوڑ کے بلکہ ایک اللہ کے پجاری بن جائیں، اس کو داتا اور دستگیر ماننے لگ جائیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے کہ اب کسی کی بات نہیں چلے گی۔ جب بات جس بندے کو پسند کیا ہو اللہ نے، اور جو بندہ سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کا ساتھ دینے والا ہو، اس بندے نے اپنی زبان سے یہ خطبہ سب سے پہلا ارشاد کر کے یہ کہا ہے کہ مصطفیٰ فوت ہو چکے ہیں۔ اگر ان پہ تم تبرہ کرو گے، اگر ان پہ بکواس کرو گے، تمہاری شریعت بھی جائے گی، تمہارا طریقہ بھی جائے گا، تمہارا منہج بھی جائے گا، تمہارا ایمان بھی جائے گا، اور تمہارا جنت سے حصول بھی چلا جائے گا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے شخص جو ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، اور انہوں نے بیعت کی اور انہوں نے یہ اعلان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہ میری زندگی کے اندر اگر اللہ جس شخص کو پسند کرتا ہے مصلی امامت پہ، وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہے۔ اگر انہوں نے جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں پڑھا تو ثابت کرو، میں ثابت کرتا ہوں کہ اصحاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ بھی پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل بھی دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن بھی دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو کفن کس چیز کا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو آمد مصطفیٰ، من ٹھارے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا کے نعرے لگانے والوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو پھر کفن اصحاب نے کیوں دیے؟ اصحاب نے دفن کیوں کیے؟ جنازہ کیوں پڑھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ بیوہ کیوں ہوئی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اونٹنی جو ہے وہ مدینہ کو چھوڑ کے کیوں چلی گئی ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں مدینہ کے اندر دن کے وقت شام کا المیہ کیوں طاری ہو گئے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 6 ماہ تک زندہ رہی،
اب ان کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. اگر وہ ہنسے نا اپنے بابا کی وفات کے بعد, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو بیٹی کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ کیوں نہیں آئی؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینے کو کیوں چھوڑا ہے؟ ہم ماننا چاہتے ہیں جشن کو. بتاؤ تم کس کو کہتے ہو جشن؟ بتاؤ تم کس کو کہتے ہو جشن؟ بات دلیل سے کرتا ہوں. مواعظ نعیمیہ کے اندر یہ بات موجود ہے, صفحہ نمبر 7 کے اندر یہ بات موجود ہے. انہوں نے اپنی کتاب, ان کی اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیت المقدس کی طرف جبریل لے کے گئے تو تمام فرشتوں نے ان کو گھیر لیا, اور جب وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ پہنچنے کے بعد تمام انبیاء بھی وہاں پہ موجود تھے, فرشتے بھی موجود تھے وہاں پہ. یہ بات ابھی بھی میرے پاس حوالہ موجود ہے, میں آپ کو حوالے کا ذمہ دار ہوں, دکھا سکتا ہوں حوالہ. ان کی کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے, لکھا ہے ان ظالموں نے اس بات کو کہ تمام انبیاء نے محمد مصطفیٰ کی آمد پہ اسلامی مجرا کیا ہے. اس لیے ہم احمد مصطفیٰ پہ ڈانس کرتے ہیں, اس لیے ہم کنجریوں کو بلاتے ہیں, یہ دلیل دیتے ہیں کہ انبیاء نے مجرے کو کیا. یہ تو انبیاء کے گستاخ ہیں, اور گستاخ ہی کہتے ہیں کہ گستاخ اہل حدیث ہیں, یہ درود کے منکر ہے. کیسے درود کے منکر ہے؟ یہ تو تمہاری کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے. یہ کیسی اطاعت ہے؟ یہ کیسی فرما برداری ہے؟ آئیں فرما برداری ہو. خریم ازدی جیسی فرما برداری انہوں نے کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ خریم ازدی بڑا نیک بند ہے, لیکن یہ ٹخنوں سے نیچے کو شلوار کو رکھتا ہے, اور ان کے بال بھی شریعت اسلامیہ سے بڑھ کے ہیں, ناجائز قرار دیا گیا ہے. تو حضرت خریم کو جب یہ بات پتہ لگی تو پاس کینچی بالوں کو کاٹنے کے لیے موجود نہیں تھی, بلکہ وہاں پہ انہوں نے چھری کو دیکھ کے وہاں پہ اپنے بالوں کو زبردستی کاٹ دیا, اور کہنے لگے جو بات میرے مصطفیٰ کو نہ پسند ہو وہ کیسے میں پسند کر سکتا ہوں؟ یہ تو ایسے لوگ تھے, ایسی فرما برداری تھی ان کی. انہوں نے کہاں پہ قربانیاں دی ہیں. آج لوگ ان پہ تبرہ کریں, آج ان پہ بکواسات کریں. میں ان لوگوں کی کیسے بات کو تسلیم کر لوں؟ میں ایسے لوگوں کی بات کو تسلیم نہیں کرتا. مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک صحابی کو کہا کہ میں آپ سے آپ کی بیٹی کا رشتہ لینا چاہتا ہوں. فرمایا کہ ہمارے لیے اس سے بڑھ کے کیا خوشی کی بات ہو سکتی ہے کہ آپ ہماری بیٹی کا رشتہ لے لیں, آپ رشتہ لے لیں, اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ میں اپنے لیے نہیں لیتا, بلکہ میں اپنے صحابی جلبیب کے لیے لیتا ہوں, اس کے لیے لیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں گھر جا کے ذرا مشورہ کروں. اپنی بیوی کے ساتھ بات کی, ادھر بیٹی بھی بات کو سن رہی ہے. بیوی نے کہا کہ وہ جلبیب وہ تو غریب انسان ہے, اس کو ہم اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے سکتے. تو جب یہ بات کہی تو بیٹی نے یہ بات کو سنا اور کہنے لگی ابا جان آپ جو بات کا انکار کرنے لگے, کسی کی بیٹی کا رشتہ بھائی تلاش کرتا ہے, بیٹا تلاش کرتا ہے, کوئی اپنا باپ بیٹی کا رشتہ تلاش کرتا ہے, کوئی چودھری تلاش کرتا ہے. میرا رشتہ تلاش جو کیے وہ خاتم النبیین پیغمبر امام الانبیاء نے کیے. آپ اس رشتے کو ریجیکٹ نہ کریں, مجھے قبول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کے نکاح کروا کے جلبیب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیے. وقت کا انتظار نہیں کیا کہ جہیز بن جائیں, کوٹھیاں اور بلڈنگیں بن جائیں, بلکہ یہ تڑپ تھی کہ کہیں مصطفیٰ کی بات ماننے کے اندر لیٹ نہ ہو جائے. اسی وقت بات کو مان کے مشن کو ثابت کیے. جیسے میرے مصطفیٰ کہیں ویسے ماننے, جیسے میرے مصطفیٰ کے اصحاب کہیں ویسے ماننے. جب ان کی شادی ہوئی ایک غزوے کے اندر موجود ہے حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے ساتھ جنگ کرتے کرتے 7 کفار کو شہید کیا, اور خود بھی وہاں پہ کفار کو واصل جہنم کیا, اور خود بھی شہید ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے بعد پوچھا کہ فلاں شخص کہاں ہے, فلاں شخص نظر نہیں آ رہا. صحابہ کرام نے بتایا کہ فلاں بھی نہیں ہے, فلاں بھی نہیں ہے. کسی نے یہ ذکر نہیں کیا کہ جلبیب بھی موجود ہے. صحابہ کے ذہن کے اندر سے یہ بات نکل گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا جلبیب کدھر ہے, وہ کدھر ہے؟ فرمایا کہ جاؤ اس کو تلاش کر کے لاؤ. جب انہیں تلاش کیا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود چلے ہیں تلاش کرنے کے لیے, کیونکہ ایسا گھرانہ پاکیزہ گھرانہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کی بات کو مانتے, جو مقصد کو سمجھتے, اپنے رویوں کو, اپنے رسم و رواج کو چھوڑ کے مصطفیٰ کی بات کو آگے کرتا ہے. اللہ اسے دنیا میں ذلیل و خوار نہیں ہونے دیتا. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں, چلتے ہوئے گئے ہیں. جب پہنچے وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کے اوپر
حضرت جلابیب کو اٹھا لیا اور پورے جنازے کے اندر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کے اوپر ہی اٹھائے رکھا، کسی صحابی کو اٹھانے نہیں دیا۔ یہ شرف کیوں حاصل ہوئے؟ جب ان کو دفن کیا گیا ان کے لیے قبر کھودی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر کے اندر اترے اور خود جو ہے ان کو دفن کیا گیا۔ جب ان کو خود دفن کیا گیا تو ثابت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے ایسی محبت کی ہے، ایسا پیار کیا ہے کہ یہ ایسا گھرانا ہے، تو یہ ایسا گھرانا ہے جس گھرانے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ اس گھرانے کے اندر ہمیشہ خیر اور برکت کا نزول رکھتے رہنا، یہاں پہ تنگ دستی نہ آئے، یہاں پہ پریشانی نہ آئے، کیونکہ ایسے گھرانے نے میری بات کو تسلیم کیے، میرے مقصد کو تسلیم کیے۔ انہوں نے اپنے رویے کو چھوڑے، اپنی چودھری اپنی چودراہت کو چھوڑے، اپنی سلطنت کو چھوڑے، اپنی میں کو چھوڑ کے میرے غریب صحابی سے شادی کی ہے۔ اللہ انہیں قیامت تک کسی چیز کی تھوڑ نہ آنے دینا۔ اور ثابت فرماتے ہیں کہ سب کتنے ہی ایسے شخص تھے جو یہ خواہش رکھتے تھے کہ اس بیوہ عورت کے ساتھ جو حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے کہ ان کے ساتھ شادی ہو جائے۔ بندہ تو کنواری لڑکی تلاش کرتا ہے، لیکن بیوہ کو کیوں تلاش کیا گیا؟ کیونکہ یہاں پہ مقصد کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پہ محمد مصطفیٰ کے مشن کو بیان کیا گیا ہے۔ اور مشن کیا ہے اور ہم نے کیا مشن کو سمجھے؟ ہمارے معاشرے کے اندر ذرا دیکھیں، عدالتوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے، بڑا کر کے پینل فلیکس لگا ہوتا ہے، بڑی تحریر لکھی ہوتی ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، اور اوپر جھنڈیاں لگی ہوتی ہیں، احمد مصطفیٰ منٹھار مصطفیٰ، نیچے رشوت بھی لی جا رہی ہے، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم کے اندر ہیں۔ جھنڈیاں لگا کے مصطفیٰ کا نام لکھ کے حدیث لکھ کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ ہم آمد کا انکار کرتے ہیں یا مقصد کا انکار کرتے ہیں؟ مصطفیٰ کی حدیث سامنے ہو تو پھر یہاں پہ خلاف ورزیاں ہوتی ہیں۔ اور آپ یہ عدالتوں کا ذرا چکر لگا کے دیکھیں، یہ لکھا ہوتا ہے، بینر لگے ہوتے ہیں، فلیکس لگے ہوتے ہیں، اور آپ اسی دودھ والی دکان پہ چلا جائیں، دودھ والی دکان کے اوپر سب سے بڑی اس نے بڑی کر کے حدیث لکھی ہوگی، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی مصطفیٰ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور وہاں پہ بھی جھنڈیاں لگا کے بیگ کو رکھ کے احمد مصطفیٰ، مرحبا مصطفیٰ، منٹھار مصطفیٰ، مقصد کو بیان کر رہے ہیں، وہاں پہ جھنڈیاں لگا کے سینے پہ پیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کا لگا کے وہاں پہ دودھ کی ملاوٹیں کر کے کیا کہنا چاہتے ہو؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ فوت ہو گئے تو ہم آپ کی حدیث کا انکار کرتے ہیں، سامنے حدیث کو لکھ کے یہ انکار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اور یہ سارا کچھ ہمارے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، یہ کوئی ہندو اور عیسائی نہیں کر رہے۔ اور گاڑیوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سامنے شیشے کے اوپر نالان مبارک لگا ہوگا یا گنبد لگا ہوگا، تو اندر گانے چل رہے ہیں، اندر انڈیا کے مجری کا گانا چل رہا ہے، اندر فنکاریوں اور بدماشیوں اور ریانی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا ان لوگوں نے مقصد کو سمجھے؟ کہ یہ مشن مصطفیٰ پہ جو بھی شخص ہو اگر وہ یہ کام کرتا ہے، نہ اس نے جشن کو سمجھا نہ اس نے مشن کو سمجھا۔ مشن تو یہ تھا کہ ہر اس بات کا انکار کرتے تھے جس بات کا انکار میرے محمد مصطفیٰ نے کیا ہے۔ ہم اپنی منمانی کے اندر رہتے ہیں، ہم اپنے گھرانے کے اندر رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتے دین کی بنیاد پہ تم نے تلاش کرنے، اسلام کی بنیاد پہ تلاش کرنے۔ ہم تلاش کرتے ہیں کہ کسی وڈیرے کی بیٹی مل جائے، کسی وڈیرے کی بیٹی مل جائے جس کے ذریعے سے ہمارا مال و دولت قوی ہو جائے، ہمارے پاس پیسے آ جائیں، ہم ان کے ساتھ شادی کرتے ہیں کیونکہ ہماری مالی قوت کمزور نہ ہو بلکہ تقویت کے حامل ہو جائے۔ اور مصطفیٰ نے اس بات سے انکار کیے، شادی اس سے کرو جو قرآن و حدیث کو اپنے سینے میں رکھے ہوئے۔ اور ہم کس بات کو مانتے ہیں؟ ہم کس شریعت کو مانتے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے بیعت لیتے ہوئے کہا کہ اے میرے اصحاب، تم نے کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کو نہیں چھوڑنا۔ آج اپنی نماز کو چھوڑنے کے بعد گلیوں کے اندر جلوس بھی نکالے جا رہے ہیں، ان سے پوچھو کیا تم نے فجر کی نماز ادا کی ہے؟ جو جلوس کو نکال رہے ہیں۔ اور رات ہی مجھے کتنے ایسے دوستوں کے میسج ہے کہ آج رات کو مصطفیٰ کی آمد ہوگی، آپ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ یہ بات کسی اصحاب سے ثابت کر دیں، یہ بات
سیدنا ابو بکر صدیق سے ثابت کر دے، حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضیٰ سے ثابت کر دے، شیر خدا حیدر کرار سے ثابت کر دے، ہم بھی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج مصطفیٰ کی آمد ہو رہی ہے اور تو ایسا بدبخت انسان ہے، گستاخ ہمیں کہتے ہیں اور مصلی امامت پہ خود ٹھہرا ہوا ہے، اپنے آپ کے امام کو پیش کرتے ہیں اور آمد کو بیان کرتے ہیں۔ یہ آمد کا صحیح معنوں کے اندر انکار کرتے ہیں، ان کے پیچھے کوئی اور بات موجود ہے جو بات صحیح معنوں کے اندر یہ بیان نہیں کرنا چاہتے۔ اب آپ یہ بات یاد رکھیں، میرا کام ہے پیغام پہنچانا اور دعوت دینا، میں کسی کو طعن و تشنیع نہیں کرتا، کسی کو ہیج کرنے کے لیے یہ باتیں بیان نہیں کرتا۔ ایسے ایسے حوالہ جات اور واقعات موجود ہیں، آپ کے سامنے بیان کروں ان کی کتب کے، عقل دنگ رہ جاتی ہے کیا ان کی بات یہ موجود ہے اور ان کی کتاب جو ہے وہ ان کی کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے، میرے پاس ابھی بھی موجود ہے وہ کتاب، اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ جشن عید میلاد النبی یہ پرانی ایجاد نہیں بلکہ یہ نئی ایجاد ہے اور یہ 30ویں صدی کی ایجاد ہے، جب سے یہ جشن عید میلاد النبی شروع ہوا ہے۔ یہ 30ویں صدی کی ایجاد آ گئی، جب میرے اصحاب نے جو کام نہیں کیا ہم اس کام کو نہیں کریں گے جس کام کو میرے مصطفیٰ نے نہیں کیا، میرے صحاب نے نہیں کیا۔ ہمارا مرنا اور جینا محمد مصطفیٰ کی سیرت پہ ہے، ان کے مجد پہ ہے، ان کی طریقت پہ ہے، ان کے اسلام پہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب کسی سے سوال نہیں کرنا، کسی سے مانگنا نہیں ہے، آپ نے مانگنا ہے تو اپنے اللہ سے مانگنا ہے۔ آج یہ اپنے لیے مانگنا شرم محسوس کرتے ہیں، لیکن آج گلیوں کے اندر جھولیاں اٹھا اٹھا کے بڑے بڑے پلو بنا کے مصطفیٰ کے نام پہ مانگتے ہیں، جس مصطفیٰ نے اپنے لوگوں کو اپنے نام سے منع کیا اور تم ان کے نام پہ مانگو، میں کیسے مانوں؟ تم نے اپنے رویہ کو تبدیل کیے یا تم نے اپنے مقصد کو، مقصد مصطفیٰ کو سمجھے؟ نہ ایسے لوگوں نے مقصد کو سمجھے، نہ ایسے لوگوں نے شریعت کو سمجھے، نہ ایسے لوگوں نے اسلام کو سمجھے۔ ہم منانا چاہتے ہیں جشن، ہمیں بھی خوشی ہے مصطفیٰ کے آنے کی، ہم عمل کرتے ہیں مصطفیٰ جیسا اور ہم نماز پڑھتے ہیں مصطفیٰ جیسی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اہل حدیث کا کوئی ایک عمل لاؤ ایسا جو مصطفیٰ کی سیرت کے خلاف ہو، منہج کے خلاف ہو، اصحاب کی سیرت کے خلاف ہو، ایک عمل تم پیش کر دو، خدا کی قسم آج ہم اپنے منبر پہ اس اعلان، اس اپنے کام سے برات کا اعلان کر دیں گے اور مصطفیٰ کی حدیث کو اپنے سینے کے ساتھ لگا دیں گے۔ ایک حدیث قیامت کی دیواروں تک کا چیلنج دینے لگا ہوں، ہر بندے کے اوپر یہ چیلنج فرض ہے اور توڑ کے دکھائے اس چیلنج کو۔ ایک بات ایسی بتائے کہ جو منہج اہل حدیث کے اندر داخل ہو اور وہ قرآن نہ بیان کرتا ہو، حدیث نہ بیان کرتا ہو۔ جب میرے اصحاب نے نہ جھنڈیاں لگائی ہیں، نہ ڈھول بجائے، نہ کنجریوں کو بلا کے ڈانس دیے، پیچھے جشن عید میلاد النبی کا بینر لگا کے آگے کنجریوں کا ڈانس کروانے لگو، تم مصطفیٰ کی سیرت کا انکار کرتے ہو، ان کے منہج کا انکار کرتے ہو۔ ایسی باتیں کا تعلق نہ اسلام سے ہے نہ شریعت سے ہے، ہمارا مر مٹنا محمد مصطفیٰ کی سیرت پہ ہے، ان کے منہج پہ ہے، ان کی طریقت پہ ہے، جو ان کے منہج کا، جو ان کے مقصد کا انکار کرتا ہے، جو اپنے رویوں کو تبدیل نہیں کرتا، جو اپنے آپ کی میں کو قربان نہیں کرتا، جو اپنے پیر اور امام اور گدی نشین کی بات کو مانگتا ہے لیکن مصطفیٰ کی بات کا انکار کرتا ہے۔ ایسے لوگ حقیقی معنوں کے اندر مقصد آمد مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں، اپنے رویوں کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے۔ آئیں اب آپ صحیح معنی کے اندر آگے اپنے آپ کو لے آئیں اسلام کے گہوارے کے اندر آ جائیں۔ آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کھولیں، خود بخاری کو کھول کے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنا یہ مقصد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز پڑھی ہے ویسے نماز پڑھنا یہی مقصد، یہی مشن مصطفیٰ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔